بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام صارفین کو ایک مرتبہ پھر ریئیکشن مائنڈ چینل میں خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائیں اور اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ ناظرین، بہت سے لوگوں کی پرزور فرمائش کے اوپر آج ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں آیت الکرسی کے اوپر۔ اس کے پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، رات کو ہمیں اس سے پڑھ کر ضرور سونا چاہیے، اور آیت الکرسی میں چھپے ایک ہڈن فیچر کے بارے میں۔ آیت الکرسی کے اندر ایک ایسا راز چھپا ہوا ہے جسے جان کر میں کہتا ہوں کہ آپ نے جانا ہی نہیں ہوگا، آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ یہ راز کس نے آپ کو بتایا ہی نہیں ہوگا۔ میں امید یہی کرتا ہوں کہ آج تک آپ کو یہ راز کسی نے نہیں بتایا ہوگا جو ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں۔ تو بنا کسی دیری کے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ جب ہم ناظرین، اس چینل کے اوپر ہم تمام دوستوں کے لیے اسی طرح انٹرسٹنگ ویڈیو ڈھونڈ کر لاتے رہتے ہیں۔ اب تمام دوستوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میں خلل پیدا ہوتی ہے اور ہم وہ رات بے چینی میں گزارتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ سوتے وقت اللہ کا نام پڑھ کر سوئیں، اور جب ہم قرآن پاک کی سب سے طاقتور آیت یعنی آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو برے خوابوں اسی طرح اور تمام ناظرین، برائیوں جیسا سے کہ پوری آپ نے بھی رات سنا ہوگا، ہماری بہت ساری حفاظت ویڈیو میں کرتا ہے، علماء یہ بھی اور ہم فرماتے پوری رہتے ہیں کہ رات آپ اللہ سونے کی سے پہلے حفاظت میں آیت سکون الکرسی کی نیند ضرور پڑھ سوتے کر ہیں۔ سویا کریں۔ ناظرین، آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گے تو اللہ عز و جل جو ہے ایک فرشتے کو بھیج دے گا ہماری حفاظت کے اوپر۔ اگر ہم 2 بار آیت الکرسی پڑھیں گے تو اللہ پاک 2 فرشتوں کو بھیج دیں گے۔ قرآن پاک اسی کا طرح ہر ناظرین، ایک اگر ہم لفظ 3 ایک مرتبہ آیت معجزہ الکرسی اور پڑھیں گے تمام تو اللہ انسانیت عز و کے جل لیے خود ہماری ہدایت کا حفاظت راستہ فرمائیں ہے۔ گے۔ لیکن قرآن میں کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو اپنے اندر موجود خصوصیات کی وجہ سے ایک اہم مقام رکھتی ہیں، اور قرآن میں آیت الکرسی کو وہ مقام حاصل ہے جس میں اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا بہترین خلاصہ موجود ہے، اور جس کی بنا پر یہ آیت قرآن کی سب سے بڑی اور سب سے اہم آیت تسلیم کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کی سردار آیت آیت الکرسی ہے۔ یہ دیکھیں ناظرین، جب ہم قرآن اس پاک آیت کی میں جو سب موجود سے مقصد سردار کو آیت ہے تلاش وہ کرتے آیت ہیں تو ہمیں الکرسی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، تو ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ ہم اپنی مصروف زندگیوں میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں ہمارے ناشکر دل کے اندر یہ خالی پن محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم اور فضل کے بغیر ممکن نہیں، بے شک اسی تو طرح ہم یہ اس ناظرین، کا آپ بھی شکر کیوں نہیں بخوبی ادا جانتے ہیں، کرتے؟ جو مسلمان بھائی میری اگر ویڈیو کو کہیں دیکھ یہ رہے ہیں تمام کہ ہم نعمتیں وہ اللہ کام ہم کرتے ہیں سے جو ہمیں واپس اللہ لے لیں پاک تو کہتے ہیں۔ تب ہم ہمارا اللہ پاک کیا کی حال مرضی کے ہوگا؟ بنا ایک قدم یہ بھی نہیں چل سوال جب سکتے، کسی کے اور نہ ذہن ہی میں اللہ آتا عز ہے و جل کی تو وہ مرضی کے اللہ بنا کی ان ایک تمام پتا ہل نعمتوں سکتا ہے۔ کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب ہم آخر میں یہ پڑھتے ہیں اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا، تو ہم اس کی عظیم طاقت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جب ہم ہر نماز کے آخر میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے دلوں کو اپنی نعمتوں اور شکر سے بھر دیتا بے ہے۔ شک اسی طرح یہ ہے حدیث دوستو، پاک میں آیت آپ تمام الکرسی دوستوں کو سے بھی ایک قرآن ہی کی گزارش سب ہے سے جو نا افضل آپ آیت نماز قرار قرآن پڑھا دیا کریں، گیا۔ اور نماز پڑھنے کے بچپن سے لے فوراً کر بعد اب آیت تک دن الکرسی میں ضرور کئی پڑھا کریں، مرتبہ ہم اس سے اسے بہت فائدے پڑھتے ہوتے ہیں۔ ہیں دوستو۔ گھر سے نکلتے وقت، گھر داخل ہوتے وقت، سفر میں، کسی بھی مشکل یا مصیبت میں، لیکن اکثر اوقات اس کے معنی سے ناواقف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے سے جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ بے شک اسی جو طرح یہ شخص اسے صبح پڑھے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور شام کو پڑھنے والا صبح تک حفاظت الہی میں رہتا ہے۔ روایات میں ہے کہ اس اکیلی آیت مبارکہ کے نزول کے وقت 30,000 فرشتے اور بعض روایات کے مطابق 70,000 فرشتے اترے تھے، جس سے اس کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات مجھے 3 نور دکھائی دیے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ایک آیت الکرسی، دوسرا سورہ یاسین اور تیسرا سورہ اخلاص کا نور ہے۔ میں نے جب آیت الکرسی کے ثواب کے متعلق سوال کیا تو اللہ نے کہا جو اس کا پڑھنے والا ہوگا
وہ میری ضرور زیارت کرے گا خواہ ایک ہی بار تلاوت کی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے آیت الکرسی اپنے گھر میں تلاوت کی تو 30 دن تک اس کے گھر میں شیطان نہیں آ سکتا اور 40 دن تک جادوگر کا جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ آیت الکرسی کی پہلی آیت کا اختتام اللہ کے 2 خوبصورت ناموں پر ہوتا ہے، یعنی الحی اور القیوم، یعنی وہ ذات جو خود اپنے بل پر قائم اور سب کو قائم رکھنے والی اور سب کو سنبھالنے والی ہو۔ اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پہلی آیت کے پہلے جملے کا اس آیت کے آخری جملے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اس آیت کے آخری جملے میں پھر سے اللہ کے 2 نام آئے ہیں جو اس طرح ہیں، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں اللہ فرماتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ تمام مخلوقات وقت کے ساتھ سست پڑ جاتے ہیں، آرام مانگتے ہیں، نیند چاہتے ہیں، سوئے بغیر رہ نہیں سکتے، اور نیند موت کی ہی ایک صورت ہے۔ اس لیے اس آیت کے اس حصے میں ذکر ہے کہ وہ ذات پاک، زمان و مکان کا حاکم، طاقت کا سر چشمہ، ہر لحاظ سے مکمل اور چوکس، اپنی مخلوقات کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ اب اس آیت کے 8ویں جملے میں دیکھیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اور اسے زمین و آسمان کی حفاظت تک آتی نہیں ہے۔ اس آیت کا دوسرا جملہ اصل میں اس کے 8ویں جملے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جس میں اللہ یہی فرماتا ہے کہ نیند اور آرام اس کی پیدا کردہ مخلوق کے لیے ہے، اور اللہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اب تیسرے جملے میں ذکر ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، سب کچھ اسی کا ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں 2 ناموں کو سمجھنا ہوگا، ایک ہے مالک اور دوسرا ہے ملک۔ مالک کا مطلب ہے اونر، اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اب ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ملکیت چیزوں کی ہوتی ہے، جبکہ بادشاہت لوگوں پر کی جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے، بے شک یعنی اسی وہ طرح ہر یہ چیز کا جو اس نے پیدا کیا اس کا مالک ہے۔ اب اس آیت کے 7ویں جملے میں اللہ فرماتا ہے، اس کی کرسی سب آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے۔ جب اللہ اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے تو مطلب کہ وہ اپنی بادشاہت کی بات کر رہا ہے، اس لیے اللہ مالک بھی ہے اور ملک بھی۔ پھر چوتھے جملے میں اللہ کا ارشاد ہے، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ پھر چھٹے جملے میں فرماتا ہے، اور وہ اس کے علم میں کسی بھی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اب چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، یعنی پہلا جملہ اور جملہ نمبر 9، دوسرا اور 8واں جملہ، تیسرا اور 7واں جملہ، چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ تو باقی کون سا جملہ رہ جاتا ہے؟ تو وہ ہے جملہ نمبر 5، جس میں اللہ فرماتا ہے، اللہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یہ جملہ اس آیت کے بالکل درمیان میں ہے، جس سے پہلے اور جس کے بعد جو کچھ بھی اللہ نے بیان فرمایا، اس کے بارے میں اس 5ویں جملے میں فرمایا کہ وہ سب جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ اب اللہ کے سوا ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ بے شک قرآن اللہ کے الفاظ ہیں، جس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آیت الکرسی پڑھنے کے کیا فائدے ہیں اور اسے پڑھنے سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اس ویڈیو میں بتایا کہ آیت الکرسی میں کس طرح ہڈن چھپی ہوئی ہیں، اس میں جو راز چھپے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو اس ویڈیو کے اندر جاننے میں ملے۔ تو دوستو، آپ کو تو اس بات کا بخوبی پتہ ہے کہ اللہ عز و جل کی کرسی تمام ساتوں زمین آسمان کے اوپر آتی ہے، اللہ عز و جل کی کرسی، اور ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کے آیت الکرسی کے جیسی وہ شروع ہوتی ہے، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، تو ناظرین دیکھیں پہلے ہی اللہ عز و جل کے نام آتے ہیں، اور جب ختم ہوتی ہے اسی طرح پھر بھی اللہ عز و جل کے نام آتے ہیں۔
محترم عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو جو ہے نا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ عز و جل سے یہی دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ تمام دوستوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔